किताब का नाम द कॉन्ट्रैक्टर किराए का फौजी मुसन्नफ रेमंड डेविस। बाब नंबर 9 लॉ और कंटोनमेंट लाहौर। पहले दिन मुझे जिस फौजी इलाके के कमरे में रखा गया था वो कमरा उस अफीसर के आने के बाद और छोटा हो गया था, जो सिगरेट के धुएं की कश उड़ाता हुआ कमरे में टहल रहा था। वो वहां तक आया जहां मैं बैठा हुआ था, लेकिन उसने मेरी तरफ नहीं देखा और मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज किया। वो तमाम वक्त फ़ोन पर बात करते हुए सिगरेट फूंकता रहा। ये पावर प्ले चल रहा था। कमरे में बैठे किसी भी शख्स ने उसके सामने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। फिर उसने अपना फ़ोन बंद किया, सिगरेट बुझाई। काफ़ी देर के बाद उसने मुझे नज़रों में जांचा कि मैं कितने पानी में हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ था। मैं इस वक्त तक बात नहीं करूँगा जब तक मैं ये ना जान जाऊँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। बराए मेहरबानी बताइए आप कौन हैं। मैं कर्नल हूँ। चूँकि मैं फ़ौजी इलाके में था इसलिए मैंने समझा कि ये मिलिट्री पुलिस का कर्नल है, क्योंकि उसने मेरे सवाल का मुकम्मल जवाब नहीं दिया था। उसने दोबारा कहा, मैं कर्नल हूँ। मेरे पास उस शख्स की शनाख्त के बारे में कोई शुबा नहीं था। मेरा अंदाज़ा था कि वो ISI के लिए काम करता था। कर्नल ने एक और सिगरेट जलाया और मुझसे कहा, मुझे सुनाने के लिए आपके पास एक कहानी होगी। बराए मेहरबानी मेरे साथ शेयर करें। मैंने उससे कहा कि मैं मजंग चौक में जो कुछ हुआ, दूसरे अफसरान उसके बारे में क्या बताते हैं। वो किसी रुकावट के बगैर मुझसे तमाम वाक़यात की कहानी सुनना चाहता था। मैंने मुख्तसर लफ्ज़ों में सब कुछ बता दिया। जब मैं आखिर में पहुंचा तो उसने अचानक सवाल पूछा, तुम कहाँ काम करते हो। अमेरिकी कौंसल खाने में। कौन से दफ्तर में। मैंने जवाब दिया, RAO इलाकाई अमूर के दफ्तर में। मैं समझ गया, अच्छा ठीक है। RSO कौन है। बिल वोमेक, मैंने बड़े एतमाद के साथ कहा। कर्नल ने एक आंख ऊपर उठाई, वो अभी छोड़ गया है। नया SRO कौन है। जब भी किसी मुल्क में मैं नए मुआहदे के तहत जाता था तो आमतौर पर बराह रास्त सफारत खाने या कौंसल खाना में हर किसी से मिल लेता था। इस सफ़र पर मैंने ऐसा नहीं किया था। मैं जैसे ही लाहौर पहुंचा मैंने काम शुरू कर दिया और मैं 6 दिन से कौंसल खाने में नहीं गया था। मैंने सुना था कि बिल वोमिक चला गया है, लेकिन नया RSO कौन था मुझे उसका नाम नहीं पता था। कर्नल को यहाँ मुझ पर नफसियाती गलबा हासिल हो गया था। कर्नल ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। आपके बाद कौन आदमी आए थे। मैं किसी को नहीं जानता जो मेरे बाद आया था। लेकिन तुम अपने रेडियो पर किसी से बात कर रहे थे। नहीं, जब मैं रेडियो इस्तेमाल कर रहा था तो अपने कौंसलेट बात कर रहा था कि क्या हुआ है। उसके बाद कुछ लोग आए थे, तुम उन्हें जानते हो। कौन थे वो लोग। मैं नहीं जानता। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने मोटरसाइकिल को कैसे हिट किया। क्या मैंने मोटरसाइकिल को हिट किया। हाँ, जब तुमने मोटरसाइकिल को हिट किया। मैंने मोटरसाइकिल को हिट नहीं किया। मैं जान गया था कि कर्नल तहकीकात के रवायती तरीके इस्तेमाल कर रहा है। कर्नल मुझे कंफ्यूज करके ट्रैप करना चाहता था। वो मुझसे इकरार करवाना चाहता था कि मैंने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। फिर उसने कमरे में मौजूद एक अफसर से उर्दू में गुफ्तगू की। फिर मेरी तरफ मुतवज्जा होकर बोला, ये बात वाज़ेह हो चुकी कि मोटरसाइकिल को टक्कर आपके साथियों ने मारी थी और उस नौजवान को हलाक किया था। कर्नल ने मुझे सिगरेट की पेशकश की और कहा, लेकिन आप दूसरे वाक़ये के ज़िम्मेदार हैं। इस मौका पर मैंने सोचा कि पुलिस इस वाक़ये की तहकीक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही होगी, लेकिन कर्नल ने जो कुछ कहा था उसके बाद मैंने किसी भी हमदर्दी के जज्बात खो दिए। उसके अल्फाज चेहरे पर एक पर्दा की तरह थे। मैंने अचानक महसूस किया कि ISI मुझ पर दबाव डाल रही है और मुझे उन्हें रोकने की बहुत कम हिम्मत थी। मैंने कर्नल को नाकाबिले यकीन हद तक देखा। आपको पता है मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके लफ्ज़ मुझसे बात करते हुए नहीं मिल रहे। कर्नल ने मुझे ये कहा और तफ्शीश ख़त्म कर दी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितनी देर तक मेरी घड़ी और फ़ोन ज़ब्त रखा गया। फिर एक जवान लेफ्टिनेंट ने मुझे कागज़ की एक शीट और एक कलम दी और कहा, इस दिन जो कुछ हुआ था वो सब कुछ इस कागज़ पर लिख दो। मैं ऐसा करने के लिए खुश था। मैंने अपने बयान पर कई घंटों तक काम किया, क्योंकि मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता था कि मैं जो लिखूं सही लिखूं, क्योंकि मैं बेगुनाह था और हक पर था। गार्ड्स मेरे कमरे में कई बार आए और मुझसे पूछा कि क्या मैंने बयान मुकम्मल कर लिया है, मगर मैंने उन्हें जल्दी बयान देने से इनकार कर दिया। मैंने अपना वक्त लिया अपनी कहानी के हर एक लफ्ज़ को शामिल करके याद रखना, बिल्कुल उसी तरह जिसने पहले उनसे कहा था। खासा मुश्किल है। सिर्फ एक मालूमात मैंने उनसे छुपाई कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा था, लेकिन जाहिर है अफसरान इसी बात में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। मेरे बयान को देखने के बाद उन्होंने मुझ पर सवालात की बमबारी कर दी। कहाँ जा रहे थे वो लोग जो SUV में आपके बाद आए थे, कौन थे।
میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ اس بیان میں موجود ہے اور میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں نے صاف صاف جواب دیا۔ انہوں نے کئی بار مجھ سے سوال پوچھنے کی کوشش کی، وہ مجھ سے کچھ اور اگلوانا چاہتے تھے۔ پھر مجھے اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں وہ مجھے رات ٹھہرانا چاہتے تھے۔ کافی وقت ہو چکا تھا۔ اس دن کے تمام ڈرامے کا معانی شاہد تھا۔ اس کمرے کا ماحول آرام دہ نہیں تھا۔ پچھلے کمرے میں ایک ٹیلی ویژن موجود تھا جہاں میں نے دیکھا تھا کہ ٹی وی چینل اس واقعے کی کوریج کر رہے ہیں۔ پہلی نیوز سٹوری کے علاوہ دوسری اور تیسری سٹوری بھی اسی واقعے سے متعلق تھی۔ میں نے ناراض مظاہرین کو فائرنگ کی جگہ پر ٹائر جلاتے ہوئے دیکھا۔ میں پاکستانی ذرائع ابلاغ کی طرف سے اور مبصرین کے تجزیوں سے یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ فیصلہ میرے حق میں نہیں تھا۔ مجھے بہت مدد کی ضرورت ہے، لیکن اس معاملے کے لیے کونسل خانے سے RSO یا کوئی اور ابھی تک میرے پاس نہیں پہنچا تھا۔ میرے ڈپریشن میں اضافہ ہو چکا تھا۔ کمرے میں 4 محافظ میرے ساتھ تھے۔ ان میں سے 2 دروازے کے دونوں طرف کرسیوں پر بیٹھتے تھے اور 2 کمرے کے دوسری طرف بستر پر بیٹھے تھے۔ میں ان کی مخالف سمت میں بستر پر بیٹھا تھا۔ میں نے کمبل کو اپنے اوپر کیا لیکن چہرہ باہر رکھ کر انہیں دیکھتا رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ ہیرو بننے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ٹیلی ویژن کی کوریج سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان میں لوگ اس واقعے کی بابت پریشان ہیں۔ میں سوچ رہا تھا اگر یہ محافظ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ 2 گارڈز ایک دوسرے سے اس واقعے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ناراض ہیں۔ ایک گارڈ کا ہاتھ مسلسل اپنے پسٹل پر تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں ایک اور پولیس اسٹیشن میں قید ہو گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے مارنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہوں۔ باب نمبر 10 لاہور کنٹونمنٹ لاہور 28 جنوری دوسرا دن۔ پہلی رات میں بمشکل 15 منٹ سو سکا۔ مجھے تشویش اپنے تحفظ کی تھی کیونکہ جو گارڈ میری نگرانی پر مامور تھا اس نے اپنا پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے سکون کا سانس لیا۔ گارڈ نے مجھے عدالت میں پیشی کے لیے اٹھایا اور کہا کہ میں میکڈونلڈ جا رہا ہوں، کیا ناشتہ کرنا چاہو گے؟ مجھے یاد آیا کہ گزشتہ روز سے اب تک میں کچھ نہیں کھایا تھا۔ ناشتے کے بعد میں اسی کمرے میں آ کر بیٹھ گیا جہاں میں اپنی آمد کے وقت بیٹھا تھا۔ وہی نوجوان لیفٹیننٹ وہاں موجود تھا جو مجھے سب سے زیادہ ذہین لگا تھا اور جس نے میرے ہاتھ سے GPS چھینا تھا۔ میں نے مقامی نیوز چینلز پر اپنے واقعے اور اپنے خلاف عوامی احتجاج کی فوٹیج دیکھی جن میں عوامی حلقے مجھے سزائے موت دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی گاڑی کو دیکھا، ان موٹر سائیکلوں کو دیکھا جن کے سواروں کو میں نے گولیاں ماری تھی۔ نیوز کاسٹر چونکہ اردو میں یہ سب کچھ بتا رہی تھی اس لیے مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ میری نگرانی پر مامور اسی لیفٹیننٹ نے بتایا جن 2 نوجوانوں کو میں نے گولی ماری تھی وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ نوجوان لیفٹیننٹ نے میرے رد عمل کا جائزہ لیا کہ میں کیا کہتا ہوں، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک نوجوان کی بیوی نے رات کو زہر کھا کر خودکشی کر لی ہے۔ ان تمام اموات کے ذمہ دار تم ہو۔ اس بات نے میری توجہ اس کی جانب کر دی۔ اس حادثے کی نظر ایک اور زندگی ہو گئی لیکن میں خاموش رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ لیفٹیننٹ صرف میرا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خود کو پر اعتماد ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے مطابق کسی بھی ملزم کو جرم کے وقوع پذیر ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ مجھے ہتھکڑی میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت لوگوں سے بری تھی جس میں واحد امریکی میں تھا اور میری جانب سے پیروی کرنے والا کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ امریکی قونصلیٹ کا بھی کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا۔ مجھے امریکی RSO کے نہ ہونے سے خاصی مایوسی ہوئی تھی۔ پروسیکیوٹر اسد منظور پٹ میری مدد کر رہا تھا لیکن میری پیروی کے لیے کوئی اور عدالت میں موجود نہ تھا۔ کونسل خانے کے بغیر کسی قانونی نمائندگی یا مدد کے بغیر پاکستان میں مقدمے کی سماعت کے بارے میں سوچنے کے خیال سے ہی مجھے پیٹ میں درد محسوس ہوا۔ شاید امریکی حکومت کا خیال تھا کہ میں آزادانہ نوکری کر رہا ہوں اور پرائیویٹ کنٹریکٹر کے طور پر اپنے معاملات میں آزاد اور خود مختار ہوں۔ چند ابتدائی کلمات کے بعد پروسیکیوٹر مجھ تک پہنچ گیا اور اس نے میرا بیان پیش کیا اور مجھ سے انگلش میں پوچھا، آپ کے بیان کے مطابق آپ نے جیل روڈ پر 2 لوگوں کو نہیں مارا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے۔ آپ کس طرح اپنا کیس لڑنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنے کندھوں کی طرف دیکھا اور امید کی کہ ابھی کونسلیٹ کا کوئی آدمی کھڑا ہوگا لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں نے کہا میں قصوروار نہیں ہوں، میں اپنی حفاظت کے لیے ایسا کیا۔ جج کے کہنے پر DSP کاظمی نے مزنگ چنگی کا واقعہ کا حال بیان کیا جو میرے پولیس کو دیے گئے بیان کے عین مطابق تھا۔ کاظمی نے کہا مسٹر ڈیوس کی کار کے پیچھے موٹر سائیکل سواروں نے اسے گن دکھائی۔ اس پر ڈیوس نے اپنی حفاظت کے لیے موٹر سائیکل
सवार को गोली मारी। डीएसपी काज़मी के बयान से मुझे हौसला हुआ कि पुलिस हक़ाइक़ तक पहुंचने की कोशिश में है। प्रोसिक्यूटर भट्ट साहब ने मुझसे पूछा, क्या मैं कोई और ज़ुबान जानता हूँ? क्या मैं उर्दू जानता हूँ? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ख्याल है तुम उर्दू जानते हो। मैं उर्दू के सिर्फ चंद अल्फाज जानता था। प्रोसिक्यूटर ये तासुर देना चाहता था कि मैं एक जासूस हूँ और उर्दू अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि जासूस अक्सर मुकामी ज़ुबानों पर अबूर रखते हैं। इसलिए प्रोसिक्यूटर ने जज के साथ उर्दू में गुफ्तगू शुरू कर दी, जिस पर मैंने एतराज़ करते हुए जज से कहा, मैं माजरत ख्वाह हूँ सर, मैं सिर्फ इंग्लिश जानता हूँ और अदालती कार्रवाई समझने से कासर हूँ। मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। प्रोसिक्यूटर इस बात का फ़ायदा उठा रहा था कि मेरी कोई पैरवी नहीं कर रहा। बादअज़ां मुझे मालूम हुआ कि जिन लड़कों को मैंने गोली मारी थी वो पुलिस रिकॉर्ड याफ्ता और 50 मरतबा गिरफ्तार हो चुके थे। उस वाक़या के बाद उनके कब्ज़े से चोरी शुदा मोबाइल और गैर लाइसेंसी असला बरामद हुआ। उसके बावजूद प्रोसिक्यूटर ने मुझे अदालत में मुजरम साबित करने की भरपूर कोशिश की और कहा कि मैंने हैदर को भागते हुए गोली मारी है। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि ये एक साबित शुदा केस है, लेकिन जज ने मुझे 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने के अहकामात दे दिए। ये पाकिस्तान में अदालती इंसाफ का एक नमूना था। अदालत के बाहर एक गाड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे उसमें बैठा दिया गया। मुझे नहीं पता कि अब कहाँ जाना है और क्या करना है। थोड़ी देर की ड्राइविंग के बाद पुलिस केनाल रोड पर वाक़या लाहौर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की इमारत में पहुँच गई, जहाँ दर्जनों क्लाशनकोफ बरदार एहलकार हिफाजत पर मामूर थे। सब AK-47 राइफलों से मुसल्लह थे। वहाँ मुझे एक छोटे से कमरे में रखा गया। कई घंटे बाद एक एहलकार ने मुझे मुखातब करके इंटरव्यू का लफ्ज़ बोला। मुझे लगा कि पुलिस मज़ीद तफ्तीश करना चाहती है। एहलकार मुझे एक बड़े कमरे में ले गया, जहाँ मुझे ये देखकर खुशगवार हैरत हुई कि कौंसलेट जनरल लाहौर की टीम मुझसे मिलने के लिए आई हुई थी। इस टीम में कौंसल जनरल कार्मिला कुनराय भी शामिल थी, जो पूरे कौंसलेट की इंचार्ज थी। वो सिर्फ इस्लामाबाद में सफ़ीर कैमरॉन मिंटर को जवाबदेह थी। उनसे मेरी पहले भी कई मरतबा मुलाकात हो चुकी थी और मैंने उनके घर पर कई तकरीबात में भी शिरकत की थी। उनके घर की क्रिसमस पार्टीज़ बड़ी मशहूर थीं। एक बार उन्होंने मेरी टीम को अपने घर फिल्म देखने के लिए भी मदऊ किया था। वो कैरियर डिप्लोमेट थीं और लाहौर से पहले अफ़गानिस्तान में महाजरीन की रीजनल कोऑर्डिनेटर थी। इसके अलावा वो जापान में भी तैनात रहीं। मैं कार्मिला के आने से काफ़ी पुरसकून हो गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, वो मेज़ के दूसरी तरफ उठ खड़ी हुई, मुझसे हाथ मिलाया और मेरा जायज़ा लेने लगी। कैसे हो रे? मैं ठीक हूँ। कार्मिला के पीछे खड़ा हुआ आदमी आगे बढ़ा और हाथ मिलाते हुए कहा, मैं डेल रश सफारत खाने में रीजनल मेडिकल ऑफिसर हूँ। मैं 18 डेल्टा हूँ। मैंने उसे बताया। 18 डेल्टा स्पेशल फोर्स में मेडिकल सर्जन का कोड था। डेल ने कोड मुतारफ़ करवाने पर शुक्रिया अदा किया और बोला, मैं भी स्पेशल फोर्स के मेडिकल से वाबस्ता हूँ, इसलिए मैं भी 18 डेल्टा हूँ। डेल ने मेरा मुकम्मल तबई मायना किया। क्या महसूस कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। लेकिन उसने मुझे और करीब आकर देखा। क्या तुम अपनी शर्ट उतार सकते हो? क्यों नहीं? वो जानना चाहता था कि कहीं मुझ पर तशद्दुद तो नहीं हुआ। मैंने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बड़े आराम से रहा हूँ। लेकिन मुझे पूरी तसल्ली करनी और तुम्हारा मुआयना करना है। क्या तुम अपनी पेंट उतार सकते हो? मुझे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। मैंने फिर बताया। कार्मिला ये बात सुनकर एक्सक्यूज़ मी कहती हुई कमरे से बाहर चली गई। मैंने पेंट उतारी। डील ने मुआयना किया और इत्मीनान का इजहार किया। मैंने मुआयना कर लिया है, सब ठीक है। डेल ने कार्मिला से कहा वो वापस आ सकती है। कार्मिला ने अपनी कुर्सी संभाली और कहा कि मेरी बीवी और बेटा फिक्रमंद हैं। कार्मिला ने मुझे एक पैड और पेन देते हुए कहा, अगर अपनी फैमिली के नाम कोई पैगाम देना है तो उस पर लिख लूँ। मेरे लिए तकलीफ दह अमर ये था कि कौंसलेट की ज़ाती दिलचस्पी के बावजूद मैं नहीं जानता था कि कब तक पुलिस की हिरासत में रहना पड़ेगा। हम इस पर काम कर रहे हैं रे। मेरे पास जितनी ताकत है वो मैं लगा रही हूँ। मैं वादा करती हूँ तुम जल्द बाहर होगे। कार्मिला की आवाज़ और लहजा बता रहा था कि वो कोशिश कर रही है। बाब नंबर 11, लाहौर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर, 29 जनवरी, तीसरा दिन। तमाम तर मुश्किल तजर्बात के बावजूद मुझे पता नहीं था कि कितनी देर कैद रहना था। कौंसल खाने के एहलकारों ने अपने इब्तदाई दौरे के दौरान भी कुछ बताने से एतराज़ किया था। शायद उन्हें भी पता नहीं था। कोई भी हतमी तारीख देने के काबिल नहीं था। क्या मैं तवील अरसा तक कैद रहने की मनसूबाबंदी कर लूँ? मैंने सोचा। 1 हफ्ता, 1 माह या 1 साल, मैं नहीं जानता था। बल्कि कोई भी नहीं जानता था। कोई अगला लम्हा ऐसा भी हो सकता है या अगला घंटा, जब मेरी रिहाई का हुक्म आ जाए। मुझे इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं थी। गैर मुल्क में गिरफ्तारी जिस तरह की बेचारगी और मायूसी के एहसास से दो चार करती है, वो मुझे शिद्दत के साथ महसूस होने लगी थी।
جب کسی غیر ملک میں آپ کی مرضی کے خلاف کچھ ہو رہا ہو تو آپ کا دماغ صورتحال سے نمٹنے کے لیے بہتر انداز میں کام کرتا ہے۔ مجھے اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے کی تربیت دی گئی تھی کہ کیسے صورتحال کو اپنے حق میں استعمال کرنا ہے، منفی خیالات کو کیسے نظر انداز کرنا ہے۔ کونسل خانے کی ٹیم کے جانے کے بعد میں بستر پر دراز ہو گیا اور اگلے 24 گھنٹے سویا رہا۔ اہلکار نے ایک بار پھر مجھے بتایا کہ کونسلیٹ کی ٹیم دوبارہ ملنے کے لیے آئی ہے۔ کارمیلا کی دی ہوئی کاپی پر میں نے اپنی بیوی اور بیٹے کے نام پیغام میں لکھا کہ میں ان سے بہت پیار اور انہیں بہت یاد کرتا ہوں اور حالات جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے پولیس اہلکاروں سے اپنے اس پیغام کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ میری تفتیشی ٹیم نہیں جانتی تھی کہ میرا امریکی فوج کی کس برانچ سے تعلق ہے۔ بطور کنٹریکٹر میری ذمہ داری دفتر خارجہ کے عملے کی حفاظت تھی، مگر کیا یہ ذمہ داری مجھے سفارتکار بناتی تھی؟ یقین کے ساتھ نہیں۔ پاکستان جیسا ملک جہاں لوگ مختلف قسم کے منفی رجحانات کا شکار اور جہاں سازش کی کہانیاں گردش کرتی رہتی ہیں، میرا ایک خاص ایجنسی سے تعلق کی کہانی پولیس اہلکاروں کا میرے ساتھ رویہ تبدیل کر سکتی تھی۔ فیملی کے نام پیغام میں نے کونسلیٹ جنرل کے اسسٹنٹ شین کے ہاتھ میں دیا، جس کے لیے میں نے گرم جوشی کے ساتھ شین سے ہاتھ ملایا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے فوجی بیک گراؤنڈ کو چھپایا جائے، ورنہ اس طرح مجھے ایک جاسوس سمجھا جائے گا۔ ملاقات کے دوران کارمیلا نے مجھے صاف بتایا، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی رے، مجھے تمہیں رہائی دلانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ہم وکلا سے بات کر رہے ہیں۔ 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کے دوران پولیس کچھ بھی پوچھ سکتی ہے۔ میں دوران تفتیش پولیس کو بتاؤں کہ میری تعیناتی امریکی سفارت خانے میں ہوئی تھی اور یہ مطالبہ کروں کہ مجھے اسلام آباد میں سفارتی مشن کے حوالے کیا جائے۔ 14 دن ختم ہونے کے بعد پولیس مزید پوچھ گچھ نہیں کرے گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کارمیلا نہیں جانتی تھی کہ مجھے کس قسم کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، 14 دن تو بہت آسان ہے۔ جسمانی ریمانڈ کے دوران کھانے میں مجھے روزانہ چاول اور مرغی کا سالن کافی مقدار میں 2 مرتبہ ملتا تھا، جسے میں دانستہ کھانے سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے میکڈونلڈ اور پیزا ہٹ سے کچھ کھانے کو لا کر دیا جاتا۔ مجھے پینے کے لیے 1 لیٹر پانی کی بوتل ملتی، جو میں 1-2 گھنٹے میں خالی کر دیتا اور مزید پانی مانگتا۔ اس پر گارڈ نے مجھے کئی بوتلیں اکٹھی دینا شروع کر دیں۔ پولیس نے پہلے دن سے میری گھڑی، کیمرہ، موبائل فون قبضے میں لے لیا تھا۔ اس سے مجھے یہ بھی نہ پتہ چلتا کہ ٹائم کیا ہوا ہے۔ کمرے میں 24 گھنٹے بلب روشن رکھے جاتے تھے۔ علاوہ ازیں پوچھ گچھ کے لیے وہ کسی وقت بھی میرے کمرے میں داخل ہو کر کوئی بھی سوال کر سکتے تھے۔ پاکستانی پولیس کے بارے میں میری جو معلومات تھیں، مجھے امید نہیں تھی کہ مہارت کے فقدان کے باعث وہ مجھ سے کوئی بات معلوم کر سکتے یا اگلوا سکتے۔ لاہور میں محض 1 درجن سے زائد تفتیشی پولیس افسر ہیں، جنہیں مہینے میں 250 کے لگ بھگ کیسز نمٹانا ہوتے ہیں۔ کچھ تفتیشی افسر کافی اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ بعض پوچھ گچھ کے دوران موضوع سے ہٹ کر فضول سوالات پوچھنا شروع کر دیتے تھے، جیسا کہ کیا آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں؟ جی ہاں۔ کیا آپ کو مزید پانی کی ضرورت ہے؟ نہیں، میرے پاس ہے۔ کیا آپ کو مزید کھانا چاہیے؟ جی چاہیے۔ اس طرح کے سوال پوچھے جاتے۔ پولیس افسر میرے بیڈ کے ساتھ کرسی پر بیٹھ جاتے جہاں میں کوئی میگزین پڑھ رہا ہوتا۔ ہم بہت مختلف کہانیاں سن رہے ہیں، ہم آپ کی کہانی دوبارہ سننا چاہتے ہیں۔ اس طرح مجھے مزنگ چنگی واقعہ کی تفصیلات کئی مرتبہ پولیس افسروں کو سنانا پڑی۔ میں میگزین سائٹ پر رکھتا اور انہیں کہتا، آپ جانتے ہیں، اگر آپ مجھ سے کوئی معلومات حاصل کرنے کے خواہاں ہیں تو آپ ایک سوال پوچھنے سے قبل مجھے ایک سوال کا جواب دینے دو۔ آپ سوالات شروع کرنے سے پہلے تحقیقات شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کے سوالات کا جواب نہیں دے رہا۔ انہی میں ایک پولیس افسر طارق خوش اخلاقی اور شستہ انگریزی کی وجہ سے مجھے بہت پسند تھا۔ آج کیسا جا رہا ہے سر؟ آفیسر طارق پوچھتا۔ بہترین۔ کیس کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ میں نہیں جانتا، میں کوئی ٹارنی تو ہوں نہیں۔ اس کی آنکھیں پھیل جاتی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہر ایک کو ٹارنی رکھنے کا حق ہے، ہر کوئی۔ آپ کی ایمبیسی کو کوشش کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ایک موقع پر طارق نے کہا اس کا بھائی امریکی ریاست جارجیا میں پرانی گاڑیوں کا کام کرتا ہے۔ اس نے ان لوگوں کے نام گنوانے شروع کر دیے جنہیں وہ امریکہ میں جانتا ہے۔ اس پر مجھے لگا کہ طارق میرے ساتھ تعلق جوڑ کر دوبارہ سے مزنگ چنگی واقعہ کی بات شروع کر دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ طارق نے مجھ سے کبھی نہ پوچھا کہ میں لاہور میں کیوں آیا اور کیا کر رہا تھا۔ وہ صرف امریکی فلموں، ثقافت اور طرز زندگی کی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک اور پولیس افسر نے مجھ سے براہ راست تفتیش کی۔ وہ بے تکلفی کے ساتھ کمرے میں بیٹھا اور بتایا کہ اسے امریکی FBI نے تربیت دی ہے۔ اس کا انداز باقی پولیس افسروں سے قطعی مختلف تھا۔ سفید پینٹ، شرٹ اور ٹائی میں وہ پولیس افسر کے بجائے بینکر لگتا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیسے ہیں آپ؟
کیا یہاں آپ سے یہاں بہتر برتاؤ ہو رہا ہے؟ کیا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ میں نے ان تمام سوالات کا جواب دیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، میں نے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پھر بولا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بہترین ملک ہے؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں، یہاں تمہارے جیسے بہترین لوگ موجود ہیں۔ لاہور کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ زیادہ نہیں، مجھے یہاں آئے ہوئے صرف 6 دن ہوئے ہیں۔ لاہور میں کبھی DHA گئے ہو؟ جواب دیتے ہوئے میں نے انتہائی احتیاط سے کام لیا اور کہا، ایک آدھ بار جانا ہوا ہے۔ DHA یعنی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی منصوبہ بندی کے ساتھ بسائی گئی فوجی افسران کی رہائشی کالونی تھی۔ یہاں سے میں کئی بار گزرا تھا، لیکن میں نے یہ بات تسلیم نہیں کی کیونکہ میں کہہ چکا تھا میں لاہور کی لوکیشن کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ ہماری گفتگو ریکارڈ ہو رہی تھی۔ پولیس اس گفتگو کو عدالت میں میرے خلاف شواہد کے طور پر پیش کر سکتی تھی، اس لیے میں محتاط تھا اور میں نے اپنا منہ بند رکھا۔ تم نہیں جانتے کہ DHA کہاں ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ تم کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ اوکے، اب ہم اصل واقعے کی طرف آتے ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ سب کچھ پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ آپ کے پاس میرا تحریر شدہ بیان موجود ہے۔ میں آپ کو کسی مزید سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا۔ پولیس افیسر بیک فٹ پر چلا گیا، لیکن ریسٹ کرنے کے لیے وہیں بیٹھا رہا۔ وہ 6 گھنٹے میرے کمرے میں رہا۔ وہ لنچ اور ڈنر کرتے ہوئے میری تمام حرکات و سکنات کا جائزہ لیتا رہا، حتیٰ کہ جب میں واش روم گیا تو بھی مجھے جاتا دیکھتا رہا۔ اس نے کئی بار مجھ سے مزنگ چنگی واقعے کے بارے میں گفتگو کرنا چاہی، لیکن میں نے ہر بار اس کا منہ بند کر دیا۔ بالآخر وہ چلا گیا۔ باب نمبر 12 لاہور پولیس ٹریننگ کالج لاہور، 1 فروری، چھٹا دن۔ پولیس کی پوچھ گچھ کے دوران جب میں منہ بند رکھتا تھا تو مجھے تنگ کرنے کے لیے کئی مرتبہ مختلف عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ ایک عدالت میں مجھے بلا لائسنس اسلحہ رکھنے کے الزام اور دوسری مرتبہ مزنگ چنگی میں 2 افراد کے قتل کے الزام میں پیش کیا گیا۔ دونوں عدالتوں کا منظر ایک جیسا تھا، یعنی چھوٹے، تاریک اور غیر ہوادار کمرے جو کسی صورت کمرہ عدالت نہیں دکھائی دیتے تھے۔ اس کے باوجود درجنوں افراد کمرے میں اپنے لیے جگہ بنا لیتے تھے۔ ایک صبح مجھے روٹین کے مطابق عدالت میں پیش ہونا تھا۔ میرا معمول وہی تھا، شیو کی، سوٹ پہنا، اور اتنی دیر میں کونسل خانے کے لوگ پہنچ گئے۔ عدالت میں پیشی کے دوران میں نے اہم تبدیلی پراسیکیوٹر بٹ صاحب کے بیان میں نوٹ کی۔ پہلی پیشی پر پراسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا تھا مسٹر ڈیوس نے 2 ایسے افراد قتل کیے جو اسے گولی مارنا چاہتے تھے۔ دونوں کے پاس اسلحہ اور گولیاں تھیں، مگر اگلی مرتبہ پراسیکیوٹر نے عدالت سے کہا مسٹر ڈیوس نے 2 مسلح افراد قتل کیے جو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ یہ درست ہے کہ دونوں کے پاس پستول تھے، مگر ان کے چیمبر خالی تھے۔ اس غلط بیانی کی وجہ پولیس افسروں کی جانب سے دیا گیا مواد تھا۔ تیسری مرتبہ عدالت میں پراسیکیوٹر نے دعویٰ کیا میں نے جنہیں گولیاں ماریں وہ ISI کے ایجنٹ تھے۔ وہ دونوں DHA میں کسی کے ساتھ میری خفیہ ملاقات کے بعد سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اس پر مجھے یاد آیا کہ ایک پولیس افسر نے پوچھ گچھ کے دوران کیوں کہا تھا کہ اسے امریکی FBI نے تربیت دی، اور یہ کہ کبھی میں DHA گیا ہوں کہ نہیں۔ چوتھی پیشی میں پراسیکیوٹر بٹ صاحب نے دعویٰ کیا کہ دونوں موٹر سائیکل سوار مقتولین غیر مسلح تھے۔ پراسیکیوٹر کے اس دعوے کو غلط ثابت کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ میرا کیمرہ پولیس والوں کے پاس تھا جس میں دونوں موٹر سائیکل سواروں کی تصویریں تھیں، جن میں مقتول فہیم کے ہاتھ میں پستول واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ مجھے زیادہ تکلیف اس بات پر تھی کہ پراسیکیوٹر کے ہر مرتبہ بیان بدلنے کے باوجود جج نے کبھی اسے ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ پاکستان کے کمزور عدالتی نظام کا ذکر 2008 کی USAID رپورٹ میں کافی وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ عدالت میں 5ویں پیشی کے بعد میں نے کونسل جنرل کارمیلا سے اپنی مایوسی کا ذکر کیا اور پوچھا کہ مجھے وکیل مل سکتا ہے۔ اگلی پیشی پر مجھے معاون مل گیا۔ اس کا تعلق امریکی کونسلیٹ سے تھا اور وہ اچھی اردو بول سکتا تھا۔ جب جج صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو ڈیفنس کون کرے گا تو ایک شخص کھڑا ہوا۔ وہ چہرے سے امریکی نظر آتا تھا، لیکن اس نے بڑی شائستہ اردو بولی۔ میں امریکن کونسلیٹ سے ہوں اور مسٹر ڈیوس کی طرف سے بات کروں گا۔ سمیر اگرچہ وکیل تو نہیں تھا، لیکن اس نے میرا کیس بہتر انداز میں پیش کیا۔ وہ جتنی اچھی اردو بولتا تھا اسی طرح انگلش بولتا تھا۔ جب میں نے موٹر سائیکل سواروں کو گولی ماری تھی تو یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ مجھے سفارتی استثناء حاصل ہے یا نہیں۔ وہ پاسپورٹ اور ویزا جس کے ذریعے میں نے پچھلے دوروں میں پاکستان کا سفر کیا تھا 2010 کے اختتام تک ختم ہو چکا تھا۔ اس دوران مجھے نیا سفارتی پاسپورٹ اور ویزا جاری ہو چکا تھا جس کی میعاد 2016 تک تھی۔ امریکی حکومت کے نمائندے یا کنٹریکٹر کے لیے پاکستانی ویزے کی درخواست کی منظوری پاکستانی سفیر دیتا ہے۔ پاکستانی حکومت کے نرم موقف کی وجہ سے حسین حقانی بڑی فراخ دلی سے امریکی حکام کو ویزے جاری کیا کرتے تھے۔
انہوں نے میرے اور دیگر امریکی کنٹریکٹرز کے ویزوں کی منظوری دی۔ حکومت پاکستان نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے میرے بارے میں پوچھا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ریکارڈ اپڈیٹ نہ کرنے کے باعث بروقت جواب نہیں دے سکا، چنانچہ پاکستانی وزارت خارجہ نے مجھے سفارتی ایکریڈیشن کارڈ جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی سفارت خانے نے اس حوالے سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا۔ 28 جنوری کو مجھے لاہور کے امریکی قونصل خانے کا رکن ظاہر کیا گیا۔ 30 جنوری کو بتایا گیا کہ میں امریکی سفارت خانے کے ٹیکنیکل ایڈمنسٹریٹو سٹاف میں شامل ہوں، لیکن اس پریس ریلیز کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی۔ گمنام امریکی اہلکاروں کی بڑھتی تعداد پر نالاں پاکستانی حکام نے امریکہ کو ہراساں کرنے اور اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے میرا کیس اچھالنا شروع کر دیا۔ سب سے زیادہ موقع پرستی کا مظاہرہ کیمبرج سے فارغ التحصیل پاکستانی وزیر خارجہ محمود قریشی نے کیا۔ حکومت کے اصرار پر مجھے سفارتی استثناء دینے سے انکار کرتے ہوئے انہوں نے 30 جنوری کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ وینا کنونشنز 1961 اور 1963 کے تحت امریکی سفارت خانے کا اندھے استثناء کا مطالبہ کسی صورت جائز نہیں۔ 1 فروری کو کانگریس کے وفد نے صدر زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے علیحدہ ملاقات کی، جس میں وینا کنونشنز کے تحت میری رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ امریکہ سے اچھے تعلقات کے باوجود صدر زرداری سیاسی طور پر اتنے مضبوط نہیں تھے کہ میرا مسئلہ حل کر سکتے۔ میری رہائی کی حمایت پر ان کے خلاف مظاہرے ہو سکتے تھے۔ زرداری نے میری قسمت کا فیصلہ دوسروں پر چھوڑ دیا۔ وزیر اعظم گیلانی بھی اس بحران پر کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں بیان دیا کہ یہ کیس اب عدالتی کیس بن چکا ہے اور عدالت ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس طرح انہوں نے بھی اپنی جان چھڑا لی۔ اس دوران ایک وکیل نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر کے مجھے رہا کرنے کی کوشش پر پابندی لگانے کی استدعا کی، جس پر عدالت عالیہ کے چیف جسٹس اعجاز احمد چودھری نے اتفاق کیا اور مجھے امریکی حکام کے حوالے کرنے، روکنے اور میرا نام ECL میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیا۔ ECL میں صرف منشیات کے اسمگلروں، دہشت گردوں اور کرپٹ سیاستدانوں کے نام ڈالے جاتے ہیں۔ اس طرح میرا نام اور تصویر ملک کے ہر ایئرپورٹ، بس سٹینڈز اور پاکستان سے باہر جانے والے تمام چیک پوائنٹس پر بھجوا دی گئی تاکہ میں پاکستان سے بھاگ نہ سکوں۔